ذوالحجہ کے مہینے کی ایسی کچھ خصوصیات ہیں جو اور سال کے کسی مہینے میں نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا بندوں کو اعلان کرنے کی ترغیب دی گئی۔ ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ آدمی اگر اس کو اپنے بال کاٹنے ہیں، اپنے ناخن کاٹنے ہیں، تو ذوالحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے کاٹ۔ جب ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا جائے تو اس کے بعد بال کاٹنا بھی مکروہ ہے، ناجائز حرام تو نہیں میں کہتا، لیکن مکروہ ہے، یعنی خلاف سنت ہے، مستحب نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ پھر جب تک قربانی نہ کر لے آدمی، جس کے ذمہ قربانی ہو، تو اس وقت تک وہ بال بھی نہ کاٹے، اپنا ناخن بھی نہ کاٹے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس زمانے میں حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ حالت احرام میں ہوتے ہیں۔ حالت احرام میں نہ بال کاٹنا جائز ہے نہ ناخن کاٹنا جائز ہے۔ تو ہم لوگ اگر حج نہیں کر پا رہے ہیں مثلا کسی وجہ سے، تو کم از کم ان حجاج کے ساتھ ایک مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں۔ تو وہ بھی ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، ہم بھی ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، وہ بھی بال نہیں کاٹ رہے ہیں، ہم بھی نہیں کاٹ رہے ہیں۔ تو ایک مشابہت کی وجہ سے پہلا حکم تو یہ دے دیا گیا۔ اس ذوالحجہ کے مہینے کی ایسی کچھ خصوصیات ہیں جو اور سال کے کسی مہینے میں نہیں۔